اگلے دن عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے کا امیر بنایا حر بن یزید کو۔ جب لڑائی ہونے لگی تو حر بن یزید اپنے لشکر کو چھوڑ کر حضرت حسین کی طرف آ گیا اور آپ کی طرف سے لڑا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پھر لوگوں کو ایک اور نصیحت کی کہ لوگوں، کیا میں تم سے بہتر نہیں ہوں؟ اور ابن زیاد کے بارے میں بھی کہا کہ تم فاطمہ کے بیٹے کو مارنے جاتے ہو اور سمیہ کے بیٹے کے اوپر فاطمہ کے بیٹے کے اوپر سمیہ کے بیٹے کو ترجیح دے رہے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں؟ اس طرح بہت سارے مناقب بتائے، بہت ساری چیزیں بتائیں، تو بہرحال ان لوگوں کے دل پتھر ہو چکے تھے اور اس درد انگیز خطبے کو بھی انہوں نے نہ سمجھا۔ اے لوگو، تم میرا نسب دیکھو، میں ہوں کون، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز بھی ہے کہ مجھے قتل کرو، میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی حضرت علی ہے؟ کیا تمہیں حدیث نہیں پہنچی کہ میں اور میرے بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اور دیکھو میری بات بالکل حق ہے، اور میں نے جب سے مجھے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تمہیں اگر اس کی مزید تصدیق کرنی ہے تو فلاں فلاں صحابیوں کے نام لیے، یہ بھی زندہ ہیں، جا کے ان سے پوچھ لو، یا یہ تو بتاؤ کیا میں نے کسی کو قتل کیا جو تم مجھے اس کے بدلے قتل کرنا چاہتے ہو، یا میں نے کسی کو زخم لگایا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں کے نام لے کے کہا تم نے خط بھیجے ہیں، تمہارے خط میرے پاس ہیں۔ ان سے نے کہا ہم نے کوئی خط نہیں لکھے۔ کہا تم مکرنا چاہتے ہو تو الگ بات ہے، تمہارے خطوط میرے پاس آج بھی موجود ہیں۔ خیر بہت ساری جو ہے وہ مختلف تقریریں ہوئیں، انہوں نے بھی کہا، اور ایک اور شخص تھا اس نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے تقریر کی، کہا کہ تم فاطمہ کے بیٹے کو ترجیح نہیں دے رہے اور سمیہ زانیہ کے بیٹے کو ترجیح دے رہے ہو، کچھ شرم تو کرو۔ لیکن بہرحال ان لوگوں کے اوپر غفلت جو ہے وہ طاری تھی، اور دونوں طرف سے پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ ادھر سے ان لوگوں نے پہل کی، تیر اندازی کی، اور پھر اس کے بعد دونوں طرف سے جو ہے باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے بے جگری سے لڑے، لیکن ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے، ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے۔ ان کی تعداد پہلے ہی بہت کم تھی، ادھر 5000 کے قریب، ادھر 72-73 لوگ، تو یہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے۔ اور ہر آدمی کی خواہش یہ ہوتی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کے شہید ہو، تاکہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، قیامت کے دن کہ کہہ سکیں اللہ تیرے نبی کے نواسے کو بچانے کے لیے جان قربان کر کے آیا۔ اس جذبے کے ساتھ وہ آتے اور شہید ہوتے۔ ہر ایک کی خواہش یہی تھی کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے شہید ہو جاؤں، ان کو بچاتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ اسی لڑائی کے اندر ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، جو ہم نے ہو سکتا ہے آج بھی نہ پڑھی ہو، کل بھی شاید نہ پڑھے، تو پرواہی کوئی نہیں، نماز جمعہ تو پڑھ لیتے ہیں، مسجد بھری ہوتی ہے، جگہ نہیں ہوتی۔ اگلے دن ظہر کا وقت کوئی نمازی نہیں، جمعے والے دن نماز جمعہ میں مسجد بھری ہوتی ہے، اسی جمعے میں عصر کی نماز میں مسجد بھری بھی نہیں ہوتی، خالی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں اس وقت بھی نماز کی ترجیح دی کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے اعلان کروایا کہ ٹھہر جاؤ، نماز پڑھنے دو، لیکن اس گھمسان کے رن میں اور شور میں کون سنتا، وہ نہ رکے۔ تاہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی نماز ادا کی، اس وقت بھی رب کو سجدہ کیا، یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ حسینیت کیا ہے۔ رب کے حکم کو پورا کرنے کا نام حسینیت ہے، نماز قضا نہ کرنے کا نام حسینیت ہے، باطل کے سامنے کھڑے رہنے کا نام، نہ جھکنے کا نام حسینیت ہے۔ ہم تو معمولی باتوں کی وجہ سے نماز قضا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا، زمین کو بھی رشک آ گیا ہوگا اس سجدے کے اوپر، جو سجدوں کا سردار بن گیا۔ ملائکہ نے بھی اس سجدے کے اوپر جو ہے وہ رشک کیا ہوگا کہ فرشتے انسان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے عملی طور پر امت کے نوجوانوں کو یہ سبق دے دیا کہ اللہ کا حکم ہر حال میں پورا کرنا ہے، چاہے ہر طرف تلواریں چل رہی ہوں، تیر برس رہے ہوں اور نیزے چل رہے ہوں، کچھ بھی حال ہو، اللہ کا حکم پورا کرنا، نماز قضا نہیں کرنی۔ اب جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ آج کے بعد نماز قضا نہ کریں، یا پھر یہ محبت کے جھوٹے دعوے کو اتنے دلیل سے پیش نہ کریں
کہ جی ہم بڑی محبت کرنے والے، کم سے کم اپنی غلطیوں کو ہم تسلیم کرنے والے بنے۔ تو جتنے بھی ساتھی تھے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے میں شہید ہوں، تاکہ قیامت کے دن اللہ کو جا کے کہہ سکوں اللہ تیرے نبی کے نواسے کو بچاتے ہوئے شہید ہو کر آیا ہوں، اللہ مجھے نبی کی شفاعت عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما۔ جہاں جذبے ہوتے ہیں وہاں معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی آگے بڑھے، بیٹے آگے بڑھے، سب کو ایک ایک کر کے شہید کیا جاتا رہا، اور ان کے قاسم بن حسن، حضرت حسن کے بیٹے تھے، ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کی لاش اٹھا کے بھی انہوں نے رکھی۔ جہاں اور لاشیں لگتے چلے جا رہے تھے، اس وقت انتہائی تکلیف کے عالم میں تھے، غم کے عالم میں، زخموں سے چور چور۔ اپنا چھوٹا دودھ پیتا بچہ وہ بلوایا، اپنی گود میں رکھا، اس کو پیار کر رہے ہیں، ظالموں نے اس بچے کو نہ چھوڑا، تیر مارا جو سیدھا اس بچے کے گردن یا چہرے پہ لگا، وہ بچہ بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے اس بچے کے خون سے مٹھی بھری اور زمین کو اس کے ساتھ جو ہے وہ لگایا، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی، اے اللہ ان ظالموں سے تو ہی انتقام لے۔